كخلوة مجبوب أو عنين أو خصي أو صائم قضاء في الأصح ونظرا في رواية ومع إحدى الخمسة المتقدمة لا والصلاة كالصوم فرضا ونفلا. كخلوة، اس کا تعلق جار مجرور متعلق ہے ما قبل سے، اور خلوت بلا مانع وتی تو تؤکد المہر، مہر کو مؤکد کر دیتی ہے. کخلوت مجبوب، جیسے کہ مجبوب عنین یا خسی کی خلوت مہر کو مؤکد کر دیتی ہے. خلوت کا معنی ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کل. خلوت کسے کہا جاتا ہے؟ مجبوب اسے کہا جاتا ہے مجبوب. عنین کا معنی آتا ہے نامرد، یعنی وہ شخص جو پیدائشی طور پر قوت باہ کے مفقود ہونے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے وطی کرنے پر قادر نہ ہو، اسے عنین کہا جاتا. خسی کہا جاتا ہے اسے کہ جس کے فوتے خصیتین کٹے ہوئے ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوب ہو یا عنین ہو یا خسی ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر لے، خلوت صحیحہ، یعنی کوئی مانع وطی نہ پایا جائے، نہ مانع شرعی ہو، نہ مانع طبعی ہو، نہ مانع حسی ہو، کوئی بھی مانع نہ ہو، اور دونوں ایسی جگہ میں اکٹھے ہو جائیں کہ ان پر کوئی مطلع نہ ہو اور شوہر یہ سمجھ رہا ہو، یہ جان رہا ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو مہر جو ہے وہ مؤکد ہو جائے گا. یہ خلوت صحیحہ ہوگی اور ان مجبوب عنین اور خسی پر مکمل مہر ادا کرنا واجب ہوگا، چاہے مجبوب عنی خسی وتی کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ عورت اپنے آپ کو حتی المقدور مرد کے سپرد کر چکی ہے. عورت کی قدرت میں اپنے آپ کو سپرد کرنا تھا، عورت نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. تو جو عورت کا کام تھا وہ عورت اپنا کام کر چکی ہے، لہذا اس نے جب مبدل کو شوہر کے سپرد کر دیا تو اب شوہر کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ اس مبدل کا جو بدل ہوتا ہے یعنی مہر، وہ پورا کا پورا عورت کو دے، عورت کو سپرد کرے. او صائم قضان فی الاصح و نظرا فی روایت، اگر کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہے رمضان کا، ادائے رمضان کا، تو وہ آپ نے پڑھ چکے ہیں پہلے ہی کہ اگر
رمضان کا روزہ ہے تو وہ مانع شرعی ہے، وتی سے روکنے والا ہے شرعی طور پر. لیکن اگر کوئی شخص رمضان کا قضا روزہ رکھے ہوئے ہے یا نظر کا روزہ رکھے ہوئے ہے تو کیا ایسی صورت میں اگر خلوت ہو جائے تو یہ خلوت سیاح ہوگی یا خلوت سیاح نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے. بعض حضرات نے قضا اور نظر کے روزے کو رمضان کے روزے کی طرح مانا ہے، اور قضا اور رمضان کے روزے کو، قضا اور نظر کے روزے کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا لیا ہے. اور یہ بات آپ نے پڑھ لی ہے کہ اگر رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہیں اور دونوں خلوت میں ہو جائیں تو وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوتی ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر قضا اور نظر کا روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں مہر موقت نہیں ہوگا اگر خلوت ہو گئی، کیونکہ یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے بلکہ خلوت فاسدہ ہے، کیونکہ قضا اور نظر کے روزے یہ جو ہیں وہ وتی سے مانے ہیں. وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے رمضان کے روزوں کو اگر فاسد کر دیا جائے تو رمضان کے روزوں کو فاسد کرنے کی جس طریقے سے اجازت نہیں ہے، ایسے ہی قضا اور نظر کے روزوں کو بھی فاسد کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا قضا اور نظر کے روزے رمضان کے روزوں کی طرح ہیں، اور رمضان کے روزوں کی صورت میں خلوت سیاح نہیں ہوتی ہے بلکہ فاسدہ ہوتی ہے. نہیں، رمضان کے روزوں کی صورت میں خلوت سیاح نہیں ہوتی بلکہ خلوت فاسدہ ہوتی ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی ہوگی، لہذا مکمل مہر واجب نہیں ہوگا. لیکن اصح قول یہی ہے کہ قضا اور نظر کے روزے اگر رکھے ہوئے ہیں شوہر اور مرد میں سے کوئی ایک تو اس صورت میں خلوت صحیحہ ہو جائے گی، خلوت فاسدہ نہیں ہوگی اور مکمل مہر واجب ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قضا اور نظر کے روزوں کو رمضان کے روزوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قضا اور نظر کے روزوں کو فاسد کر دیا جائے تو قضا اور نظر کے روزوں کو فاسد کرنے کی صورت میں صرف ان کی قضا لازم ہوتی ہے، برخلاف رمضان کے روزوں کے، کہ رمضان کے روزے اگر فاسد کر دیے جائیں جان بوجھ کر کے تو قضا بھی لازم ہوتی ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی لازم ہوتا ہے، برخلاف قضا اور نظر کے روزوں کے کہ قضا اور نظر کے روزوں میں کفارہ لازم نہیں آتا ہے. لہذا اگر کوئی قضا یا نظر کا روزہ رکھے ہوئے ہیں اور ایسی صورت میں خلوت ہو جائے تو یہ خلوت صحیحہ ہوگی، خلوت فاسدہ نہیں ہوگی، اور اس صورت میں مہر موقت نہیں ہوگا، مہر پورا کا پورا دینا شوہر کے اوپر لازم نہیں ہوگا. اتنا ملا لیجیے، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. کہ خلوت مجبوب او عنین، جیسے کہ مجبوب یا عنین یا خسی کی خلوت، او صائم قضان فی الاصح، یا قضا روزہ رکھنے والے کی خلوت اصح قول میں، ونظرن فی روایت، اور نظر کا روزہ رکھنے والے کی خلوت فی روایت، ایک روایت میں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی حضرت. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. احد الخمسۃ المتقدمۃ، اور پہلی 5 گزشتہ 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ لا نہیں.
یعنی خلوت صحیح نہیں ہوگی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو موانع خمسہ ما قبل میں ذکر کیے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پا لیا جائے تو وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوتی ہے بلکہ خلوت فاسدہ ہوتی ہے. اور خلوت فاسدہ کی صورت میں وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوتی بلکہ خلوت فاسدہ ہوتی ہے. اور خلوت فاسدہ کی صورت میں مہر مؤکد نہیں ہوتا ہے. 5 امور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو مرض جو مانع حسی ہے، دوسرا صوم رمضان اور احرام، چاہے فرض کا ہو چاہے نفل کا ہو، 3 ہو گئے. اور حیض و نفاس کہ اگر مرض پایا جا رہا ہے، ایسا مرض پایا جا رہا ہے جو وتی سے مانے ہو، یا رمضان کا روزہ پایا جا رہا ہے، یا حج فرض یا حج نفل کا احرام باندھے ہوئے ہے، یا حیض و نفاس کی حالت میں عورت ہیں، اگر ایسی صورت ہے تو خلوت صحیحہ نہیں ہوگی بلکہ خلوت فاسدہ ہوگی. والصلاۃ کالصوم فرضا و نفلا، اور نماز روزے کی طرح ہے فرض اور نفل کے اعتبار سے. نماز روزے کی طرح فرض اور نفل کے اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک نماز فرض ادا کر رہا ہے اور نماز فرض ادا کرنے کی صورت میں دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو گئے، دونوں ایک جگہ مجتمع ہو گئے، تو اس صورت میں وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی بلکہ خلوت فاسدہ ہوگی. جیسا کہ فرض روزے میں کہ فرض روزے کی صورت میں اگر دونوں ایک کمرے میں جمع ہو جائیں تو خلوت صحیحہ نہیں ہوتی بلکہ خلوت فاسدہ ہوتی ہے. ایسے ہی فرض نماز کی صورت میں. اور جس طریقے سے اگر کوئی نفل روزہ رکھے ہوئے ہے شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک، اور دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے تو خلوت صحیحہ ہو جاتی ہے نفل روزے کی صورت میں. ایسی زوجین میں سے کوئی ایک نفل نماز پڑھ رہا ہے تو صورت میں خلوت صحیحہ ہو جائے گی، خلوت فاسدہ نہیں ہوگی. اسی کو بیان فرمایا. دیکھیے والصلاۃ کالصوم فرضا و نفلا، اور نماز روزے کی طرح ہے فرض اور نفل کے اعتبار سے. اے لا تکون الخلوۃ صحیحۃ مع الصلاۃ المفروضہ کما فی الصوم المفروض، یعنی خلوت صحیح نہیں ہوگی نماز فرض کے ساتھ جیسا کہ فرض روزے میں خلوت صحیح نہیں ہوتی ہے. وتکون صحیحۃ مع صلاۃ النفل، اور خلوت صحیح ہو جائے گی نماز نفل کے ساتھ کما فی صوم النفل، جیسا کہ نفل روزے میں خلوت صحیح ہو جاتی ہے. وتجب العدۃ فی الکل احتیاطا، اور عدت واجب ہو جاتی ہے فی الکل سب میں، احتیاطاً بطور احتیاط. کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل میں جتنی بھی اقسام خلوت کی ذکر ہوئی ہیں، چاہے وہ خلوت صحیحہ ہو چاہے خلوت فاسدہ ہو، عورت پر احتیاطاً عدت واجب ہے. کیونکہ عدت جو ہے وہ شرعاً حق ولد ہے، لڑکے کا حق ہے، اور اس حق کو شوہر اور بیوی کے یہ کہنے سے باطل نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے بتی نہیں کی ہے. چونکہ خلوت ہوئی ہے چاہے وہ فاسد ہوئی ہو، لہذا مرد کے پانی سے عورت کے رحم کے مشغول ہونے کا شبہ ہے، لہذا عدت واجب ہوگی تاکہ عورت کے رحم کے بری ہونے کا یقین ہو جائے. کیونکہ عدت کا اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ عورت کے رحم کے بری ہونے کا یقین ہو جائے. تو چاہے خلوت فاسدہ ہو چاہے خلوت صحیحہ ہو، ساری صورتوں میں عدت واجب ہو جاتی ہے.
چاہے وتی پائی گئی ہو چاہے نہ پائی گئی ہو، چاہے خلوت سیاح ہوئی ہو چاہے خلوت سیاح نہیں ہوئی ہو، ہر صورت میں عورت پر عدت احتیاطاً واجب ہے۔ وتجب العدت فی الکل، اور سب میں عدت واجب ہے احتیاط کے طور پر، اے فی جمیع ما ذکر من اقسام الخلوتی سواء وجد المانع کالمرض او نحوی او لم یوجد، یعنی ان تمام خلوت کی اقسام میں جو ذکر کی گئیں، سواء وجد المانع، چاہے معنی پایا جائے جیسے کہ مرض وغیرہ، جیسے مرض رمضان کا روزہ، او لم یوجد یا نہ پایا جائے، ہر صورت میں عدت واجب ہو جاتی ہے۔ وتجب المتعة لمطلقة لم توطأ ولم يسمى لها مہر، وتستحب لمن سواها الا لمن سمي لها مہر وطلقت قبل وطی۔ یہاں سے مصنف نے مطلقات کا بیان کیا ہے کہ مطلقات یعنی وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے وہ چار طرح کی ہوتی ہیں۔ کس اعتبار سے چار طرح کی ہوتی ہیں؟ متع کے اعتبار سے، کہ ایک مطلقہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو متع دینا واجب ہوتا ہے، اور ایک مطلقہ وہ ہوتی ہے کہ جسے متع دینا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، اور دو مطلقائیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو متع دینا مستحب ہے۔ انہی چار مطلقات کا بیان اس متن میں صاحب کتاب نے فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ مطلقہ کہ جس سے وطی نہیں کی گئی اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا بوقت نکاح، نکاح کے وقت میں اس کا کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا اور اسے طلاق دے دی گئی وطی سے پہلے ہی، خلوت صحیحہ سے پہلے ہی، تو ایسی عورت کو، ایسی مطلقہ کو متع دینا واجب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان ہو گیا یہ۔ اور اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو متع دینا مستحب ہے، لیکن وہ مطلقہ کہ جس کے لیے مہر مقرر ہو اور اسے طلاق دے دی گئی وطی سے پہلے، تو اس کے لیے متع دینا مستحب بھی نہیں ہے۔ تو گفتگو کا ماحصل یہ ہوا کہ مطلقہ چار ہیں، ایک تو وہ مطلقہ کہ جس سے وطی نہیں کی گئی اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اور وطی سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی گئی، تو ایسی عورت کو متع دینا واجب و ضروری ہے۔ اور ایک وہ مطلقہ کہ جس سے وطی نہیں کی گئی لیکن اس کے لیے مہر مقرر ہے پہلے سے ہی، مثال کے طور پر 10,000 روپے اس کا مہر مقرر ہے، اور اسے
وتی سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی تو یہ وہ عورت ہے کہ جس کے لیے متع مستحب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وتی سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی تو اس کے لیے نصف مسمہ تو ویسے ہی مل جائے گا، 10,000 میں سے 5,000 روپے تو اسے خود بخود مل جائیں گے بغیر معقود علیہ کو سپرد کیے ہوئے، لہذا ایسی صورت میں اس کے لیے متع مستحب بھی نہیں ہے۔ دو ہو گئی، تیسری وہ مطلقہ کہ جس سے وطی کی گئی اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہے، اور ایک وہ مطلقہ جس سے وطی کی گئی اور اس کے لیے مہر مقرر ہے۔ تو یہ ایسی دو مطلقائیں ہیں جن کے لیے متع مستحب ہے، متع دینا بہتر ہے۔ اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ ذیشان؟ جی حضرت۔ دیکھ لیجئے پہلے اتنا کہ ترجمہ کر لیں، پھر مزید اسی کی وضاحت حاصل کہہ کر کے اور کی ہے کہ متع کیوں واجب ہے یا متع مستحب کیوں ہے، ایک عورت وہ ہے جس کے لیے متع مستحب نہیں ہے، ایسا کیوں ہے وہ بھی بیان کیا۔ وتجب المتعۃ لمطلقۃ، اور متع واجب ہے اس مطلقہ کے لیے جس سے وطی نہیں کی گئی، ولم یسمى لها مہر، اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا۔ وتستحب لمن سواها، اور متع مستحب ہے ان عورتوں کے لیے جو اس کے علاوہ ہیں، جس کے لیے واجب ہے اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے متع مستحب ہے۔ الا لمن سمي لها مہر وطلقت قبل وطئ، مگر اس عورت کے لیے کہ جس کے لیے مہر مقرر ہے اور اسے وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس کے لیے متع مستحب بھی نہیں۔ المطلقات اربعون، شرح کی ہے اس کی، مطلقات 4 ہیں، مطلقۃ لم توطأ ولم یسمى لها مہر فتجب لها المتعہ، ایک وہ مطلقہ جس سے وطی نہیں کی گئی اور اس کے لیے مہر مقرر بھی نہیں ہوا، فتجب لها المتعہ، تو اس کے لیے متع واجب ہے۔ اس کا بیان کر دیا متن میں، وتجب المتعۃ لمطلقۃ لم توطأ ولم یسمى لها مہر سے، ومطلقۃ لم توطأ وقد سمی لها مہر، اور ایک وہ مطلقہ جس سے وطی نہیں کی گئی اور اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا، فہی التی لم تستحب لها المتعہ، تو یہ وہ ہے جس کے لیے متع مستحب نہیں۔ اس صورت کا بیان الا لمن سمی لها مہر وطلقت قبل وطئ سے کیا۔ ومطلقۃ قد وطئت ولم یسمى لها مہر، ومطلقۃ قد وطئت وسمی لها مہر فہاتان تستحب لهما المتعہ، اور ایک وہ مطلقہ جس سے وطی کی گئی اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہے، اور ایک وہ مطلقہ کہ جس سے وطی کی گئی اور اس کے لیے مہر مقرر ہے، فہاتان تستحب لهما المتعہ، تو ان دونوں عورتوں کے لیے متع مستحب ہے۔ ان دونوں کا بیان ماتن نے وتستحب لمن سواہا سے کیا ہے۔ فالحاصل انه اذا وطئها تستحب لها المتعة سواء سمي لها مہر او لا، لانه اوحشها بالطلاق بعدما سلمت اليه المعقود عليه وهو البضع، فيستحب ان يعطيها شيئا زائدا على الواجب وهو المسمى في سورة التسمية ومہر المثل في سورة عدم التسمية۔ حاصل گفتگو یہ بیان کیا ہے کہ جب عورت سے وطی کر لی تو اس کے لیے متع دینا مستحب ہو جاتا ہے، چاہے اس کے لیے مہر مقرر ہو چاہے مہر مقرر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عورت نے معقود علیہ یعنی بضع کو، اپنی شرمگاہ کو شوہر کے سپرد کر دیا
تو سپرد کرنے کے بعد میں شوہر نے اس بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق کے ذریعے سے اس نے اسے وحشت میں اور اجنبیت میں اور نفرت میں ڈال دیا، پریشانی میں اسے مبتلا کر دیا۔ تو اب یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے کہ شوہر اس کو واجب پر کچھ زائد دے دے۔ واجب کیا ہے کہ اگر پہلے سے مسمع ہے، پہلے سے مہر مقرر ہے تو مہر مقرر پر کچھ زیادہ دے دے۔ مثال کے طور پر پہلے سے 10,000 مقرر تھا تو 10,000 پر بڑھا دے، اور اگر مہر مقرر نہیں ہے تو مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا، تو مہر مثل لازم ہو گیا، مہر مثل واجب ہو گیا تو مہر مثل پر کچھ بڑھا دے، متا دے دے۔ لہذا جب عورت نے معقود علیہ کو شوہر کے سپرد کر دیا اور اس کے بعد میں شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو شوہر کے لیے متا دینا مستحب ہے۔ اتباع سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ متا مستحب کیوں ہے؟ اتنا ملا لیجئے۔ فالحاصل انہ اذا وطیہا تستحب لها المتع، حاصل یہ ہے کہ جب شوہر نے اسے وطی کر لی تو اس کے لیے متع مستحب ہے، سواء سمی لا مہر او لا، چاہے اس کے لیے مہر مقرر ہو یا نہ ہو۔ لأنه اوحشا بالطلاق بعد ما سلمت الیہ المعقود علیہ وهو البضع، اس لیے کہ شوہر نے اس کو وحشت میں ڈال دیا طلاق کے ذریعے سے، بعد اس کے کہ عورت نے شوہر کے سپرد کر دیا معقود علیہ یعنی بضع کو، معقود علیہ کو، اور وہ بضع ہے۔ فیستحب ان یعطیہا شیئا زائدا علی الواجب، تو مستحب ہے کہ شوہر عورت کو واجب پر کچھ زائد دے۔ واجب ہے کیا؟ وهو المسمى فی صورت تسمیتی، اور وہ تسمیہ کی صورت میں مسمع ہے۔ تسمیہ سے مراد ہے وہی مہر مقرر کرنا، کہ مقرر کرنے کی صورت میں مسمع ہے، وہ مہر المثل فی صورت عدم التسمیتی، اور مقرر نہ ہونے کی صورت میں مہر مثل ہے واجب۔ اور وہ عورت کے جس سے وطی نہیں کی گئی اور اس کے لیے مہر مقرر ہے تو اس کے لیے متع مستحب نہیں ہے، اس صورت کو بیان کیا کہ اگر عورت سے وطی نہیں کی اور مہر اس کا مقرر ہے تو عورت تو نصف تو ویسے ہی لے لے گی، اور اس نے اپنی شرمگاہ کو، اپنی بضع کو شوہر کے سپرد بھی نہیں کیا، تو بغیر سپردگی کے اسے نصف مسمع مل رہا ہے، 10,000 میں سے 5,000 مل رہے ہیں اسے، یا 50,000 میں سے 25,000 اسے مل رہے ہیں، تو اس کے لیے نصف مہر پر زائد کچھ بھی مستحب نہیں ہوگا، بس خالی نصف مسمع اس کے لیے مل جائے گا، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ بھئی عورت کے پاس سے کچھ گیا بھی نہیں، عورت نے اپنی کوئی چیز شوہر کو سپرد بھی نہیں کی، البتہ صحیحہ بھی نہیں ہوئی، وطی بھی نہیں ہوئی، اور اسے نصف مسمع مل جا رہا ہے، تو لہذا اس کے لیے کوئی چیز مستحب نہیں ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَطْعَهَا، سے ملائیے، اور اگر اس سے وطی نہیں کی، ففی صورت التسمیۃ تأخذ نصف المسمع من غیر تسلیم البضع، تو تسمیہ کی صورت میں عورت نصف مسمع کو لے لے گی بضع کو سپرد کیے بغیر، فلا یستحب لها شیء آخر، تو اس کے لیے دوسری کوئی چیز مستحب نہیں ہوگی۔ وفی صورت عدم التسمیۃ تجب المتعہ لأنها لم تأخذ شیئا وابتغاء البضع لا ينفك عن المال۔ عدم تسمیہ کی صورت میں کہ مثال کے طور پر نکاح ہوا ہے عورت کا، اور نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا نہیں، اور شوہر نے اسے طلاق دے دی وطی سے پہلے، تو جب مہر مقرر نہیں ہوا اور طلاق قبل وطی دے دی گئی تو کیا واجب ہوگا؟ بتائیے۔ متع واجب ہوگا۔ کیوں متع واجب ہوگا؟ اس لیے کہ جب تسمیہ ہے نہیں
عدم تسمیہ کی صورت ہے تو عدم تسمیہ کی صورت میں شوہر اگر بیوی سے وطی کر لے تو وطی کرنے کے صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے. اور یہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ مہر مثل کی تنصیب ہوتی نہیں ہے, مہر مثل آدھا ہوتا نہیں ہے کہ اب وطی نہیں کی گئی تو مہر مثل آدھا ہو جائے, جیسے مسمہ کی صورت میں مسمہ آدھا ہو جاتا ہے, تو مہر مثل کی تنصیب ہوتی نہیں ہے. لہذا اب جب مہر مثل کی تنصیب ہوگی نہیں تو اسے مہر مثل کا آدھا بھی نہیں ملے گا, تو پھر کیا ملے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. تو کہتے ہیں کچھ بھی اسے نہ ملے ایسا بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ بزا کا تلاش کرنا نکاح کے ذریعے سے وہ مال سے جدا ہوتا ہی نہیں ہے. جب نکاح ہوگا تو نکاح جو ہے وہ مال کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر ان تبتغوا باموالکم, کہ تم مالوں کے ذریعے سے تلاش کرو, ابتغاء کرو. تو لہٰذا بزا کا ابتغاء جو ہے وہ مال سے جدا ہوتا نہیں ہے, تو مہر مثل بھی اسے یہاں نہیں ملے گا, مہر مثل کی تنصیب بھی نہیں ہوتی ہے. لہذا اب اس صورت میں بزا کو واجب کر دیا کہ ایسی عورت کو کہ جس کے لیے مہر مقرر ہے نہیں اور طلاق قبل وطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے متع واجب ہے, وہ جو بیان کیا گیا ہے 3 کپڑے. وفی صورت عدم التسمیت تجب المتعۃ, اور عدم تسمیہ کی صورت میں متع واجب ہوتا ہے. کیوں؟ لانھا لم تاخذ شیئا, اس لیے کہ اس نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے, اسے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے. وابتغاء البزع لا ينفك عن المال, اور بزع یعنی شرمگاہ کی تلاش مال سے منفک نہیں ہوتی ہے, مال سے جدا نہیں ہوتی ہے. یہاں تک سب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ بتائیں. جی حضرت. جی حضرت. کسی کو پوچھنا, کوئی شبہ, نہیں. کوئی اعتراض؟ ذیشان, اویس, جی نہیں حضرت. آگے بڑھیے پھر. وَإِنْ قَبَضَتْ أَلْفًا سُمِّيَ ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ فَطُلِّقَتْ قَبْلَ وَطْئٍ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ لِأَنَّهَا قَبَضَتْ تَمَامَ الْمُسَمَّى وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا النِّصْفُ فَتَرُدُّهُ النِّصْفَ وَالْأَلِفُ الَّذِي وَهَبَتْهُ لَهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَنَّهُ أَلِفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لا تتعین فی العقود والفسوق. سنو مسئلہ یہ ہے کہ زید اور ہندا کا نکاح ہوا تھا, اور جب زید اور ہندا کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت مہر بندھے تھے 1000 مقرر ہو گئے تھے. اب اس کے بعد میں اس سے پہلے کہ زید اور ہندا آپس میں ملیں, وطی ہو یا خلوت سیاح ہو, اس سے پہلے ہی ان 1000 روپے پر ہندا نے قبضہ کر لیا, اور ہندا نے قبضہ کرنے کے بعد میں وہ 1000 روپے پھر زید کو دے دیے. انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ ہمارے شوہر ہیں, ہماری زندگی کا رہنا سہنا انہی کے ساتھ ہوگا, ہماری زندگی انہی کے ساتھ بسر ہوگی, اور روپے پیسے انہی کے پاس ہوں گے. وہ ہبا کر دیے 1000 روپے. چاہے وہی کیے ہوں بے نہیں, چاہے ان کے علاوہ 1000 روپے الگ سے کہیں کیے ہوں. بہرحال اس عورت نے یعنی ہندا نے پہلے 1000 پر قبضہ کر لیا, اور قبضہ کرنے کے بعد میں پھر وہ زید کو ہبا کر دی 1000 روپے. حالانکہ ابھی طلاق وطی نہیں ہوئی ہے, خلوت سیاح نہیں ہوئی ہے, کہ اب اس سے پہلے کہ وطی ہو یا خلوت سیاح ہو زید نے ہندا کو طلاق دے دی. اب زید نے ہندا کو طلاق دے دی, تو اب اس صورت میں ہمیں آپ یہ بتائیے کہ زید پر کتنا مہر لازم و واجب ہوگا؟
بتائیں. ارے بھائی نصف مسمى واجب ہوگا نا. 1000 پر نکاح ہوا ہے اور اب یہاں پر میں نے ابھی پوری صورت تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ طلاق قبل وطی ہو گئی ہے تو طلاق قبل وطی میں نصف مسمى واجب ہوتا. تو اب زید پر 5000 روپے واجب ہوں گے مہر کے اور زید دے چکا ہے پہلے 1000 روپے. سوری 10,000 پہ ہوا ہے نا. 10,000 میں نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے تو 10,000 روپے زید پہلے سے ہی دے چکا ہے اور واجب ہو رہے ہیں 5,000 روپے. تو اب جب 5,000 روپے واجب ہو رہے ہیں تو اب زید 5,000 روپے اپنی بیوی جو تھی جو عورت تھی اس سے واپس لے گا. اس لیے کہ عورت نے تمام مسمى پر پورے کے پورے مہر پر قبضہ کر لیا ہے 10,000 پر اور واجب ہوئے ہیں 5,000 ہی. اس لیے کہ طلاق قبل دخول ہو گئی ہے تو لہذا شوہر یعنی زید جو ہے وہ ہندہ یعنی اپنی بیوی سے نصف لے گا, 5,000 روپے واپس لے گا. رہی بات یہ کہ ہندہ تو 10,000 روپے پہلے ہی دے چکی ہے زید کو تو کیوں 5,000 روپے لے گا. تو کہتے وہ 10,000 روپے جو کہ ہندہ نے زید کو دیے ہیں وہ متعین ہی نہیں ہے کہ وہ مہر کے ہی 1,000 ہیں. ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ 10,000 جو ہندہ نے زید کو دیے ہیں وہ مہر کے ہی ہیں. اس لیے کہ دراہم اور دنانیر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دراہم اور دنانیر عقود اور فسوق میں متعین نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بیع و شراء وغیرہ ہو یا فسوق ہو جیسے کہ بیع وغیرہ کو ختم کرنا ہو, بیع کا اقالہ ہو تو دراہم اور دنانیر متعین نہیں ہوتے ہیں. کہ ہم نے مثال کے طور پر کوئی کتاب خریدی اور ہم نے اسے 100 روپے دکھائے کہ ہم اس نے بولا کہ جو ہے کتاب 100 روپے کی ہے, ہم نے 100 روپے اسے دکھا دیے کہ لو 100 روپے, ان 100 روپے کے ذریعے سے آپ اپنی یہ کتاب ہمیں دے دو, فروخت کر دو میرے ہاتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ بیچنے والا وہی 100 روپے دے جو اس کے ہاتھ میں ہے, بلکہ ان 100 روپے کو اپنی جیب میں رکھ لے اور دوسری جیب سے 100 روپے نکال کر کے دے دے. یہی مطلب ہوگا فسوق میں بھی کہ بیع وغیرہ کو ختم کرنا ہو تو بائع نے جن پیسوں پر قبضہ کیا ہے بائع پر لازم و ضروری نہیں ہے کہ وہی پیسے مشتری کو واپس کرے, بلکہ ان کے علاوہ کوئی بھی روپے انہی جیسے دوسرے دے سکتا ہے. تو اب ان 1,000 کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مہر کے ہی 1,000 ہیں. تو اب زید ان 10,000 پر یا ان 1,000 پر قبضہ کر چکا ہے تو اب یہ گویا کہ یہ مانے جائیں گے کہ بیوی نے اپنی طرف سے یہ اسے ہبہ کیے ہیں اور چونکہ زید پورا کا پورا مہر دے چکا ہے اب اس مہر میں سے وہ نصف دے گا عورت کو اور نصف واپس لے گا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ یہ؟ جی حضرت. دیکھیے ملائیے. وَإِنْ قَبَضَتْ أَلْفًا, اور اگر عورت نے قبضہ کر لیا الفن سمیہ ان 1,000 پر جو مقرر کیے گئے, ثم وہبتہ لہو, پھر عورت نے وہ 1,000 شوہر کو ہبہ کر دیے, فطلقت قبل وطین, اور عورت کو طلاق دے دی گئی وطی سے پہلے, رجع علیہ بنصفہ, تو شوہر عورت پر رجوع کرے گا نصف کے ساتھ. کیوں؟ لأنہا قبضت تمام المسمى ولم یجب الا النصف, اس لیے کہ عورت نے پورے مسمى پر قبضہ کر لیا اور واجب نہیں ہوا تھا مگر نصف مسمى. فتردہ النصف, تو شوہر عورت سے نصف واپس لے گا. والالف الذی وہبتہ لہ لم یتعین, اور وہ 1,000 جو عورت نے شوہر کو ہبہ کیے لم یتعین انہ الف المہر,
تو وہ متعین نہیں ہے کہ وہ مہر کے 1000 ہے. کیوں؟ لأن دراہم والدنانیر لا تتعین فی العقود والفسوق، اس لیے کہ دراہم اور دنانیر عقود اور فسوق میں متعین نہیں ہوتے ہیں. عقود سے مراد معاملات شرعیہ جیسے بیع ہے، شراء ہے، اور فسوق فسق کی جمع معاملات کا فسق جیسے بیع کو ختم کر دیا جائے. تو ان میں دراہم اور دنانیر متعین نہیں ہوتے ہیں. بتائیے کچھ پوچھنا کسی کو؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی حضرت. جی حضرت.